نبارک علی سیدنا رسولہ الحبیب الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد، یہ گزشتہ جمعۃ المبارکہ ایک سوال آیا تھا، مگر چونکہ یہ لمبا تھا اور اس کو پڑھ کر سمجھنے کی ضرورت تھی، پھر اس کا جواب ہوتا، اس لیے اس کا جواب میں نے آج کے جمعہ پر ملتوی کر دیا تھا۔ یہ ایک حدیث پاک ہے جسے مشکات شریف میں کتاب الفتن کے اندر سنن ابی داود کے حوالے سے لکھا گیا ہے، اور مزید برآں اس حدیث کو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے مسند میں اور امام حاکم نے مستدرک میں اپنی سندوں کے ساتھ بیان کیا ہے، اور حاکم نے کہا ہے کہ اس کی سند صحیح ہے۔ امام شمس الدین ذہبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کی تلخیص کے اندر بھی اس کے اوپر صحیح ہونے کا حکم لگایا ہے۔ اس حدیث پاک کے بارے میں کچھ سوالات تھے۔ حدیث یہ ہے، عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، سائل نے یہاں رضی اللہ تعالی عنہما کے الفاظ نہیں لکھے، یہ آداب کے خلاف ہے۔ قال كنا قعودا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں کہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس، یعنی صحابہ کرام۔ فذکر الفتن، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فتنوں کا ذکر فرمایا۔ مراد وہ فتنے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کے اندر حضور کے پردہ فرمانے کے بعد رونما ہونے والے تھے۔ فَأَكْثَرَ فِي ذِكْرِهَا، سرکار نے فتنوں کا ذکر کثرت کے ساتھ فرمایا۔ حَتَّى ذَكَرَ فِتْنَةَ الْأَحْلَاسِ، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فتنے کا ذکر فرمایا جس کا آپ نے نام رکھا فتنۃ الاحلاس۔ قال قائل وما فتنۃ الاحلاس، ایک شخص نے یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتنۃ الاحلاس کیا ہے؟ قال ہی حرب و حرب، حرب ہائے ہدائی کے ساتھ اور ہائے حلقی کے ساتھ، ہائے حلوہ کے ساتھ، یہ دو لفظ ہیں، اور محدثین کرام نے ان کو ضبط کیا ہے را کے فتح کے ساتھ۔ یہ حرب اور حرب نہیں ہے، حرب ہے اور حرب ہے۔ جب پوچھا گیا کہ فتنہ احلاس کیا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ حرب اور حرب ہے۔
حرب کا معنی ہوتا ہے بھاگ دوڑ، مراد اس سے یہ ہے کہ ہر کوئی دوسرے سے بھاگے گا، وہ اس سے بھاگے گا، یہ اس سے بھاگے گا، ایک دوسرے سے دور رہنے کی کوشش کریں گے۔ وحرب، حرب نہیں حرب، را کے فتح کے ساتھ، اگر حرب را کے سکون کے ساتھ ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے لڑائی یا جنگ، اور را کے فتح کے ساتھ ہے تو اس کا معنی ہے اخذ مال و اہل بغیر استحقاق، کسی کا مال اور کسی کی بیوی بغیر استحقاق کے چھین لینا، یہ معنی ہے حرب کا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کے مطابق دو باتیں جو ہیں فتنۃ الاحلاس کے اندر ہونا ضروری۔ نمبر ایک تو یہ کہ ایسی کیفیت ہوگی کہ لوگوں کو، ہر شخص کو اپنی اپنی فکر ہوگی اور ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہوں گے اور ایک دوسرے سے بھاگتے ہوں گے۔ اور دوسرا اس میں سلسلہ یہ ہوگا کہ غارت گری اس حد تک ہوگی کہ ایک شخص دوسرے شخص کا مال بھی بغیر حق کے چھین لے گا اور ایک شخص دوسرے شخص کی بیوی جو ہے اس کو بھی بغیر حق کے چھین لے گا۔ اور جہاں تک لفظ ہے احلاس، یہ جمع ہے حلسن کی، اور حلس کے معنی عربی لغت کے اندر دو آئے ہیں۔ ایک تو وہ ٹاٹ وغیرہ کوئی سخت چیز جو قالین کے نیچے بچھائی جاتی ہے کہ وہ ہمیشہ پڑی رہتی ہے اور قالین اس کے اوپر سے اٹھا کر تو اس کو صاف کر لیتے ہیں، جھاڑ لیتے ہیں، پھر بچھا دیتے ہیں، یا بدلنا ہو تو بدل لیتے ہیں، مگر وہ نیچے والی چیز جو ہے نا، وہ سخت چیز وہ نیچے پڑی رہتی ہے، ٹاٹ کی قسم کی۔ اور دوسرا معنی ہلس کا ہے وہ سخت قسم کا کپڑا جو کسی گدھے یا خچر یا گھوڑے کے اوپر اس کی زین کے نیچے بچھایا جاتا ہے تاکہ یہ زین جو ہے یہ گھوڑے کو یا گدھے کو چبھے نہیں، بلکہ ذرا اس کے لیے تھوڑی سی نرم ہو جائے۔ تو ان دونوں میں سے جو بھی ہو، اس کے اندر مضبوطی کا اور ہمیشگی کا یہ دو مفہوم جو ہیں یہ اس کے اندر پائے جاتے ہیں، یعنی یہ کہ یہ جو فتنہ ہوگا یہ بہت سخت ہوگا اور بہت طویل ہوگا، عرصے تک یہ فتنہ جو ہے یہ ہوتا رہے گا، جاری رہے گا۔ یہ ہوا فتنۃ الاحلاس۔ اس کے بعد سرکار نے فرمایا ثم فتنۃ السرائے، اور فتنۃ السرائے دو طرح ہے۔ فتنۃ السرائے اس کے بعد آئے گا۔ سرا کا لفظ جو ہے اس کے دو معنی آئے ہیں، ایک معنی اس کا خوشی اور ایک معنی اس کا خوشحالی یا مال و دولت کی فراوانی۔ تو ظاہر ہے کہ مال و دولت کی فراوانی کو خوشی بھی پھر